کہتی ہے اس بارے میں؟ کیا مسلمان کے لیے یہ لازم ہے کہ نام اس کا فرض کر لیں کوئی بھی ہے لیکن 3 اس کے نام کے پہلے کوئی اور لگے ہوئے ہیں، 4 اس کے نام کے بعد ہیں اور چھوٹا سا بیچ میں نام ہے، نام کا پتہ ہی نہیں چلتا، نام کا پتہ ہی نہیں چلتا؟ تو مطلب جو کسی بھی قبیلے سے ذات سے تعلق رکھتا ہے وہ 3 4 ایک جگہ پہ جمع ہو جاتی ہیں، نام کے آخر میں، شروع میں بھی اور آخر میں بھی۔ اس بارے میں کیا؟ دیکھیں ایک تو ہے نا پہچان کے لیے، کسی بندے کی پہچان بن جاتی ہے، کسی بندے کا کوئی عہدہ ہوتا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو قبیلے بنائے ہیں تاکہ تمہاری پہچان ہو، تو پہچان کے لیے تو جائز ہے، لیکن فخریہ طور پہ اپنے نام کے ساتھ یہ لکھنا کہ جناب میرے نام کے ساتھ اگر فلاں نہیں لکھا گیا تو میری چودھری صاحب، نہیں، ہم کسی کو ہائی لائٹ نہیں کرتے، ہر بندے بہت سارے نام ہیں، مطلب تو چودھری صاحب ہیں، پٹی صاحب ہیں، گجر صاحب ہیں، کوئی بھی ہیں، جیسے میاں صاحب ہوتے ہیں، تو چودھری صاحب ہیں، جٹ صاحب ہیں، بٹ صاحب ہیں، ملک صاحب ہیں، خان صاحب ہیں، عوان صاحب ہیں، 4 5 نام مل جاتے ہیں، پھر جا کے بیچ میں سے نام ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ میں یہاں پر نا ایک چیز ایڈ کرنی چاہوں گا اپنے ناظرین و سامعین کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ انسان زندگی میں نا اللہ اکبر 3 چیزوں پہ بڑا فخر کرتا ہے حافظ صاحب، اپنے نام پر، اپنے لباس پر اور اپنی رہائش پر۔ یہ 3 چیزیں ہی ہوتی ہیں نا، بندہ کہتا ہے میری فلاں جگہ پہ کوٹھی ہے، میرے کپڑے بڑے برانڈ کے ہیں، میرا نام بڑا اعلیٰ ہے، لیکن جناب یہ تینوں چیزیں نا زندگی کے ساتھ ہیں، اس وقت تک ہیں جب تک یہ سانس کی مالا چل رہی ہے، یہ جب کٹ گئی نا تو یہ تینوں حیثیتیں بالکل اپوزٹ ہو جائیں گی، بدل جائیں گی۔ نام کیا تھا؟ چودھری صاحب، مفتی صاحب، عالم صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب، فلاں فلاں، گجر صاحب، جو بھی آپ نام ہے، اب کیا نام آئے گا؟ میت، ڈیڈ باڈی۔ لباس تھا برانڈ، فلاں برانڈ، فلاں برانڈ، اب کیا ہے؟ کفن۔ پہلے گھر کہاں تھا؟ فلاں بنگلے کے اندر، اب گھر کہاں ہے؟ قبر۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جناب زندگی کی حد تک ہیں، تو ان کو نا زندگی کی حد تک ہی رکھنا چاہیے، عاجزی اختیار کریں، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا اختیار کریں۔ میں جب یہ دیکھتا ہوں نا کہ کوئی بندہ جب اکڑ کے چلتا ہے نا تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ یار اکڑ کس چیز کی ہے ہمارے اندر، ہمیں اکڑنا نہیں چاہیے۔ عاجزی، اور عاجزی کیا ہے؟ ہم نے عاجزی کا بھی مطلب نا ایک عجیب لے لیا ہے۔ ہم نے تو مفتی صاحب گاڑیوں کے اوپر بھی اپنی ذاتیں لکھی ہوئی ہیں، وہ جتنی گاڑی ہے اتنا ہی بڑا۔ اچھا جی، بالکل صحیح بات کی آپ نے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم، کون صاحب ہیں؟ محترمہ کہاں سے ہیں؟ رمضان کا سماں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ نہیں سن رہے ہیں۔ تو عاجزی کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ عاجزی کا مطلب ہم نے کچھ اور لے لیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک جونیئر اپنے سینئر کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، یہ عاجزی ہے۔ یہ عاجزی نہیں، عاجزی کے ساتھ مجبوری ہے، یہ خوف ہے، یہ خوف بھی ہے، مجبوری ہے نا کہ وہاں پہ ایسے کھڑا ہوگا تو مار کھائے گا اور پھر جناب نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے، یہ عاجزی نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی جناب اسی پر قیاس کر لیں آپ کہ شاگرد اپنے استاد صاحب کے سامنے ایسے کھڑا ہے، ادب کے ساتھ عاجزی، عاجزی کے ساتھ مجبوری ہے۔ عاجزی پتہ ہے کیا ہے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام مکہ فتح کر کے اس شہر کے اندر داخل ہو رہے ہیں کہ جہاں سے لوگوں نے بڑی بڑی تکلیفیں دے کے نکالا تھا۔ کریم آقا علیہ السلام سواری کے اوپر سوار ہیں اور سر مبارک عاجزی سے جھکا ہوا ہے، امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ جب تم کسی شہر کے اندر فاتح بن کے جاؤ تو تمہارا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ تمہارا سر اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ جھکا ہونا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن۔ تو جو بھی قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیتیں ہیں نا، یہ ہمارے لیے، ہمارے عمل کرنے کے لیے ہیں۔ ثواب تو ملے گا لیکن ساتھ ساتھ عمل کرنا ضروری ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ بچہ سامنے آئے نا، بچہ اور اپنا غلام۔ اچھا مفتی صاحب، ایک آپ کی بقطع کلامی کے بعد چاہتا ہوں، ثواب ایک پہلو ہے، ثواب قرآن کا ایک پہلو ہے، ٹھیک ہے، عمل ایک اور پہلو ہے۔ کیا قرآن صرف ثواب کی نیت سے ہے؟ دیکھیں ہر چیز کا نا ایک مقصد ہوتا ہے، تو جب ہم اس چیز کو اس کے مقصد سے ہٹا دیتے ہیں نا تو اس کا جو اصل کام تھا نا وہ ہم نے نہیں لیا۔ مثلا بلا تمثیل مثال دیتا ہوں۔ اچھا مفتی صاحب، ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں چونکہ لیکن ابھی ظاہری شان و شوکت کی بات ہوئی ہے تو رکن جی ہاں ان سے بھی پوچھتے ہیں۔ آپ تو پارلیمنٹیرین ہیں اور
ظاہر تو ہے وہ آپ کا تو روزانہ جانا گھر کی ہے. ساری گاڑیوں پہ MP یا MNA لکھا جاتا ہے, اس کے بعد کوئی بریک تو آپ لگتی اس نہیں والے ہے. سے کیا بات کریں گی؟ نہیں, میں ابھی جو قاری صاحب نے کہا اسی بات کو آگے لے کے چلوں گی. اور جو انہوں نے کہا کہ جب ہم جھکتے ہیں تو وہ اس میں مطلب اس کو دوسرا رنگ دینے کی بھی کوشش کی, تو ایسا نہیں ہے. اگر اللہ پاک کی ذات فرماتی ہے کہ اگر میں کسی کو عزت دیتا ہوں تو اس کی تم بھی عزت کرو, جس کو میں عزت دیتا ہوں اس کی تم بھی عزت کرو. تو وہ تعظیم ہے. اگر وہ اساتذہ ہیں تو ان کے سامنے بھی ہم تعظیم سے جھکتے ہیں, اور اگر کوئی ہمارا بڑا ہے تو اس کے سامنے بھی ہم تعظیم سے جھکتے ہیں. اس میں کوئی ایسا عنصر نہیں ہوتا کہ اساتذہ تو نہیں چاہتے کہ وہ مطلب ان کو کوئی بندش ہے. ہم اگر اساتذہ کے آگے تعظیم سے جھکیں تو یہ اس کا ایک اجر ہے, ہم ان کی عزت کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مجھے یہ بتائیں, جب ہم بات کرتے ہیں, وہ بات کر رہے تھے نا شان و شوکت کی, لباس کی, آپ کے نام کی, تو ظاہر ہے اب آپ کا جہاں پہ اٹھنا بیٹھنا ہے, یو آر اے ورکنگ لیڈی, اور پاکستان کی, پنجاب کی ممبر اسمبلی ایڈمنسٹریشن سے آپ کا تعلق ہے. تو وہ جب آپ دیکھتی ہیں ارد گرد آپ کے سارے کولیگس بیٹھے ہوتے ہیں, تو ڈو یو ریئلائز, ڈو یو فیل کہ وہاں پہ کوئی اس طرح کے جرمز ہیں یا کوئی ایسی انرجی موجود ہے؟ کوئی, ہم لوگ پبلک ریپریزنٹیو ہیں, عوامی نمائندے ہیں, عوام کے اندر سے اٹھ کے یہاں تک آئے ہیں. ہم لوگ وہاں پہ جب الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں تو ہم عوام کے اندر ہی بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے مسائل کی حل تلاش کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم ان کے ساتھ ان کے ہر دکھ سکھ میں شامل نہ ہوں تو پھر مطلب وہ بات نہیں بنتی. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. یہیں سے ہم ایک کالر کو ایڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی, آپ کا نام؟ میرا نام عباس ہے, لاہور سے. جی کہیے. میرے مفتی صاحب سے سوال ہے. جی عباس صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ میرے ایک دوست ہے, ان کی وائف نے ان سے کہا ہے کہ حدیث میں ایک بات کی گئی ہے کہ سنم کے جو دودھ پلانے والی ماں ہوتی ہے وہ اپنے دودھ پلانے کا جو ہے نا وہ ہدیہ لے سکتی ہے, اور اگر وہ نہ چاہے تو وہ دودھ نہ پلانا چاہے تو وہ نہ پلائے, اور اگر سنم کیا اس پہ وہ پیسہ لینا چاہے تو وہ پیسے بھی لے سکتی ہے. تو کیا ایسی بات ہے یہ کہ مجھے پلیز کلیئر کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے عباس صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا, بڑی صاف صاف اردو آپ بولتے ہیں, آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی مفتی صاحب. دیکھیں, جہاں تک تعلق ہے نا حقوق کا, تو میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں ایک دو پروگرامز کے اندر کہ بعض دفعہ حق بنتا ہوتا ہے لیکن ہم حق کو چھوڑ دیتے ہیں نا, تو اس میں بہت ساری آسانیاں ہوتی ہیں. قرآن کہتا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, کہ جو والد ہے نا بچے کا, اس کے اوپر بیوی کا اور اولاد کا خرچہ, کپڑے, جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں, یہ مرد کے اوپر لازم ہے. اگر بالفرض ایک خاتون کہتی ہے, چاہتی ہے کہ میں اس کے بچے کو, بلکہ اپنا بچہ ہی کہنا, یہ تو عجیب بات ہوگی, اس کے بچے کو کہنا, یہ ایک نا اپنائیت ختم ہو جاتی ہے. تو وہ کہے کہ میں اس بچے کو, یا ہمارا جو بچہ ہے اس کو میں دودھ نہیں پلانا چاہتی, کوئی بھی اس کی مجبوری ہے, کوئی اگر تو صحت کا مسئلہ ہے تو پھر باہمی رضامندی سے جو بھی طے کریں. خاوند کی ذمہ داری ہے کہ کسی ایسی خاتون کا انتخاب کرے کہ جو اس بچے کو دودھ پلا دے, یہ تو ہے اصول. لیکن اگر یہ استحسان پر عمل کرتے ہوئے خاوند کے بچے کو, اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس کو یقیناً اجر ہے. اگر یہ خاتون یہ سمجھ لینا کہ مجھے بچے کو دودھ پلانے پر اجر کتنا ہے, تو یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے نا یہ سب کی سب بھول جائے. اگر میڈیکلی طور پر بھی آپ دیکھیں تو ایک خاتون جو بچے کو دودھ پلاتی ہے وہ کینسر جیسے موذی مرض سے بچ جاتی ہے. تو اس لیے اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے نا, اسلام نے جو حقوق و فرائض متعین کیے ہیں, ان پر عمل کرنے میں بڑی کامیابی ہیں اور بڑی اس کے اندر نا عافیتیں ہیں. تو اگر نہیں پلانا چاہتی تو اس پر لازم نہیں ہے, خاوند کے اوپر لازم ہے, اور اگر اجرت لینا چاہتی ہے تو بھی لے سکتی ہے. لیکن یہ اجرت والا معاملہ وہاں پہ ہوگا کہ جہاں پہ نا کھینچا تانی والا معاملہ ہے. تو جب استحسان کرتے ہیں نا تو پھر دونوں طرفوں سے ہونا چاہیے. اگر ہم بات کرتے ہیں کہ خاوند کے اوپر لازم کیا ہے, تو خاوند کے اوپر پھر یہی لازم ہے کہ وہ سال کے اندر نا کوئی ایک جوڑا لے کر دے دے, سردی کے لیے, ایک گرمی کے لیے لے کر دے دے, مناسب سا بستر دے دے, مناسب سی رہائش دے دے,
یہ روزانہ کی بنیاد پہ برگر، شوارما، آئس کریم اور شاپنگ اور زیورات، جیولری اور دیگر جتنی بھی خریداری ہے نا، یہ خاوند کا لازم نہیں ہے اس کے اوپر. تو جب خاوند اپنی طرف سے استحسان کے طور پر آپ کو آئس کریم پیش کر رہا ہے روزانہ رات کو، بعض دفعہ گھر والوں سے مفتی صاحب ایک ہی جوڑا سال میں، اس کے بعد پھر بندہ کہاں جائے گا؟ نہیں دیکھیں، ایک جوڑے سے مراد یہ لازم یہ ہے کہ جو مناسب طریقہ ہے نا، دیکھیں اگر تو ایک بندے کی تنخواہ ہے نا لاکھوں میں، تو وہ معروف طریقے پر جو بھی مناسب ہے وہ اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے نا، تو یہ اچھی بات ہے. لیکن اگر ہر ہفتے میں 4 جوڑے بدلے، اگر ہر ہفتے میں وہ 4 جوڑے لے کر دے رہا ہے اور سامنے والی کو ایک، تو یہ تو پھر unfair نہیں ہو گیا اپنے نا. خود بدلے اور اس نے اپنی بات پکڑ لی ہے. اصل میں لیکن عورتیں تو نہیں برداشت کرتی، وہ تو شاپنگ کی شوقین اگر ہوتی خود ہیں. دیکھیں نا، خود وہ 4 جوڑے لے رہا ہے تو اس کو چاہیے، اسلام نے اس کو کہا ہے کہ اگر اپنے لیے 4 جوڑے خریدے ہیں نا تو اپنی بیوی کے لیے بھی 4 ہی خریدو. جس برانڈ سے اپنے لیے خریدے ہیں اسی برانڈ سے اپنی بیوی کے لیے بھی خریدو. جیسا کھانا خود کھاتے ہو ویسا ہی اپنی بیوی کو کھلاؤ. تو اب یہ اس سے بڑھ کے اگر خاوند، میں نے ایسے ایسے خاوند دیکھے ہیں حافظ صاحب، مثالیں موجود ہیں، میں نام نہیں لوں گا، جو سننے والے سمجھ گئے ہوں گے، اپنے پاس چھوٹا سا موبائل رکھا ہوا ہے اور بیوی کو جناب اعلیٰ قسم کا موبائل لے کے دیا ہوا ہے. خود جناب وہ دیہڑی کر رہے ہوتے ہیں اور ایسے بہادر لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں. بالکل بچا بچا کے پیسے رکھ رہے ہوتے ہیں. میں نے ایک بندے کو دیکھا، وہ دیکھیں جو مرد باہر کمائی کر رہا ہوتا ہے، وہ لوگوں کی باتیں سن رہا ہوتا ہے، کس وجہ سے کہ میرے بیوی بچے سکون کے ساتھ گھر کے اندر ایک اچھی زندگی اچھی گزرے، آسائش کے ساتھ زندگی گزار سکیں. گڈ کوالٹی لائف. بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ استحسان والا معاملہ کرے. لیکن جہاں تک حق کی بات ہے تو مسئلہ سن لیں، بیوی کے اوپر لازم تو نہیں ہے لیکن بڑی برکتیں. ایک ایک جو بچے کو دودھ کا گھونٹ پلائے گی نا، ایک ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے. بالکل ٹھیک بات کرتی مفتی صاحب آپ نے. ایک کالر ایڈ کر لیتے ہیں. پھر وہ برگر شوارمے والی بات رہ گئی، وہ رہ گئی، وہ کرتے ہیں ذرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، میں علی بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی کہیے علی. جی فرمائیے.